رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے۔ ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو نیکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھال ہوں،
کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ، بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں، تو مناؤ کس بات پہ؟ ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھ. عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑ گئی. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے، اور ان کے اندر سختی آتی اور امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا. کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر. انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں.
ابھی ایک جماعت آ گئی، مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹول لے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے، کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہے اور یتیم بھی ہے. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا. وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگاں دا روگ محمد، جس کا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ. غلام کہتا حضور مجھے دے دے. فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا، پھر دین تیرے لفظوں میں، جملوں میں، تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. عام کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم چین میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں. خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے، 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے، 3 سپیکروں میں اذان دے لی. اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا. آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا، مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا، وہاں نہیں قانون یاد آیا. آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ. پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی بلا؟ رسول اللہ کا دین بتانے کی، نبی پاک کا. بولیے
تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایسے ہی بگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت، نہیں ملے گی اجازت، نہیں، آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے؟ امیر کے لیے انداز اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا. سینکڑوں علماء نے کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے؟ 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر بھی اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں، میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے، باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بھلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں، پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے، اس پر کسی قسم کی سختی، تب. لیکن غریب آدمی ہے نا، تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے، کہتے تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چلنا ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی، نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آگے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیبر مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بچے کو نہیں بندہ مارتا تادیبن تمدیحن، تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے، میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی، خیبر پختونخوا میں ہیں آپ، پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا. آئے نا میدان میں نکلے، لیکن ہمیں کوئی، میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھنے، کیا تماشا ہے، کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے، ہم مجرم ہیں اس نظام، اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی، گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے، مجمع لگا ہے، گورنر بھی بیٹھے، سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا، تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں، قاضی کے پاس لے جاؤ، عدالت میں مقدمہ کرو، سزا ہوگی تو پتا چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے، اور چل جانے دے. تو غریب آدمی یہ کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھٹ، تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے، تو کون سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی؟ سب اس پہ پریشر، صلح کے لیے پریشر ڈال رہے. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے. گردن بھی جھک گئی، معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا. فرمایا جا آپ گورنر کی طرف، جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے، لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں، یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے، مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لے، تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرہ نہیں گزری تھی،
اس کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے۔ ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہے، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے۔ اسے وہاں آنے کی توفیق یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل؟ اور میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں۔ اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہو یا مفاد ملتے ہو، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں،
ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا ایک، تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے، کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی، یہ ساری کوثر دی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں، اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دے۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے، وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص، اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں، یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی ہن آپ صاف کر لینا سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب، میں نہیں تو دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب، مانا کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس شبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔
تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی. حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی, اور تو آ جا بس. اگر تو پا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا, یہی سارا دین ہے بھائی. یہاں پہنچ گیا دین تک, کل دین تک تو آ گیا. فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے. حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی, نواز سے تشریف لائے, تو مسرت کا وقت ہے نا خوشی کا, تو سرکار دو عالم